الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بقرہ کی 3 آیات آیت نمبر 272 73 اور 74 272 73 اور 74 اللہ کی توفیق سے سنی گئی تلاوت کی گئی. یہ آیات کا تعلق پچھلی آیات سے جو گزر رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں صدقہ کرنے کے سلسلے میں انہی آیات کا ایک اور تتمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کو اور واضح انداز میں بیان کیا ہے اور مزید ان لوگوں پر خرچ کیا جائے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں ان آیات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ کے ذمے نہیں ہے لیس علیک آپ پر ضروری نہیں ہے آپ کے ذمے نہیں ہے آپ پر فرض نہیں ہے ھداھم ان لوگوں کو ہدایت دینا ان لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ بات اور گفتگو تو صدقہ خیرات انفاق کی ہو رہی تھی تو اچانک یہاں پر ہدایت کا ذکر کیوں آ گیا؟ باتیں ہیں اس سے پہلے بھی آئیں گی اور پہلے کی بھی آیا. تمام باتوں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کے بارے میں ہو رہی ہے تو یہ ضمناً یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ لیس علیک ھداھم آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. اگر ہم شان نزول پر غور کریں گے تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنی کیا ہے آسان ہو جائے گی. عام طور سے مسلمان کافروں پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے ان پر خرچ نہیں کرتے تھے یہ سوچ کر کے کہ یہ کیا ہے کافر لوگ ہیں یہ سوچ کر کے یہ کافر لوگ ہیں اور لوگ ان پر خرچ نہیں کرتے تھے کہ وہ ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں توحید پر نہیں آ رہے ہیں دین پر نہیں آ رہے ہیں تو ان پر خرچ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور جو صلہ رحمی کا تعلق ہے خرچ کرنے کا تعلق ہے آپ ان پر خرچ کرتے رہیں آپ ان پر کیا ہے خرچ کرتے رہیں. جیسے انسان کے والدین کافر ہیں اور آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو آپ خرچ نہیں کریں گے آپ ان پر خرچ کرتے رہیں کیونکہ ہدایت دینا کیا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ جو ہدایت ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو. ایک ہدایت التوفیق والالہام ہوتی ہے
توفیق دے دینا، اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کے دل میں بات ڈال دینا، الہام کر دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ توفیق دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہدایت البیانی والدلالۃ والرشد، کسی چیز کو بیان کر دینا، صحیح بات کو بیان کر دینا، اس کی طرف گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، یہ جو ہدایت ہے یہ انسان کے اختیار میں، یعنی آپ کسی کو صرف بیان کر سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے ہدایت دے دیں تو اسلام کی آغوش میں آ جائے، برائیوں سے رک جائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کئی مقامات پر بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اتنی محنت اور کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ محنت کا یہ عالم تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اتنی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ آپ کا کام، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، اللہ کے نبی کی بے انتہا چاہت، محنت اور کوششوں کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ بیان کر دینا ہے، رہنمائی کر دینا ہے، گائیڈ کر دینا، بس باقی توفیق دینا، دل کے اندر اس بات کو ڈال دینا، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی رب کی جانب سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے آپ پہنچا دیجیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان علیک الا البلاغ، رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف کنوے کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، سامنے والا راستے پر نہیں آ رہا، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، بلاغ ہے، کنوے ہے، بس۔ ایون اس کو مقنع کر لینا، اس کو کانفیڈنس میں لا دینا، اس کو مطمئن کر لے جانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بیان کرنا، گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، پہنچا دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے سامنے والا آدمی مطمئن ہو جائے اور آدمی ایک سے ایک باتیں کرتا رہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ آپ مجھ سے بحث کریں گے، میں پوری رات و دن بحث کرتا رہوں گا آپ سے، جو اللہ نے مجھے علم دیا میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، لیکن آپ کو کنوے، آپ کو مطمئن کر لے جانا، یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ کو نہیں دی کہ آپ میری باتوں سے مطمئن ہو جائے، میرے دلائل سے مطمئن ہو جائے، یہ ذمہ داری میری نہیں ہے۔ مجھ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ہر آدمی جب اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو کبھی اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ کیسے بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں بہت دعوت و تبلیغ کر لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت دنوں سے ہم نے کوشش کی، ان پر ابھی کچھ نہیں ہونے والا، بس چھوڑ دیے، وہ نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کتنے پیغمبر ایسے ہوں گے قیامت کے دن، وما لم یؤمن احد منهم، کوئی بھی ان کی قوم میں سے ان پر ایمان نہیں لایا، یعنی تنہا اکیلے، وہی دائی، وہی مبلغ، اور سارے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں، کسی نبی پر ایک دو، کسی پر اور زیادہ۔ اس طریقے سے ایسا نہیں جیسے آپ امت محمدیہ کو دیکھ رہے ہیں۔ خود نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے ہی لوگوں پر ایمان لائے، یعنی 950 سال مسلسل، 950 سال مسلسل دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یہ رہا کہ وما آمن معه الا قلیل، چند ہی لوگ ایمان لے آئے جو کشتی میں سوار کیے جا سکے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے لیس علیک ھداھم، آپ کا کام ان کو ہدایت
دینا نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجئے, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں. قرآن بیان کر رہا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے, آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ کا کام پہنچانا ہے اور حساب کتاب ہمارا کام. یہ ہر شخص کو اس طرح کی باتیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ اسے دعوت و تبلیغ کی راہ میں صحیح رہنمائی ہو جائے. کبھی کبھی ہمارے بھائی کسی کو سمجھانے کے لیے الٹی سیدھی دلیل بھی دینا شروع کر دیتے. نہیں, جو اللہ نے آپ کو سکھایا صاف ستھری بات اس تک پیش کر دیجئے, قبول کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داری دی ہے وہ ختم ہو گئی. تو لیس علیک ھداھم, اس کا پس منظر یہی ہے کہ بعض مسلمان کافروں پر مال خرچ کرنے کو جائز اور درست نہیں سمجھتے تھے, یا کشمکش میں تھے کہ ان پر خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, البتہ جو خرچ وغیرہ کا معاملہ ہے آپ ان پر کیا ہے کرتے رہے. صحیح بخاری اور مسلم میں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, یہ مسلمان ہو گئی تھی. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئی, لیکن ان کی والدہ جو تھی قتیلہ بنت عبد العزہ, یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور زمانے تک مسلمان نہیں ہوئی. ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے شوہر الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے اور آپ کے باڈی گارڈ اور عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک, بار بار ان کا ذکر ہوا ہے, وہ ان کے شوہر تھے. تو کہتی ہیں کہ میری والدہ مکہ سے آئی, وہی مشرکہ, اور وہ شرک پر تھی. وہ کیا ہے, شرک پر تھی. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان امی قدمت وہی راغبہ, اللہ کے پیغمبر میری ماں مکہ سے آئی ہوئی, اسلام پر قائم نہیں ہے, تو میں کیا ان کے ساتھ جڑوں, مجھ سے ملنا چاہتی ملوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلی امکی, آپ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو, آپ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو. یعنی کافرہ ہیں, مشرکہ ہیں, اس کے باوجود یہ حقوق کیا ہے آپ پر باقی ہے. تو آدمی جب مال خرچ کر رہا ہو یا اس طرح کی چیزیں خرچ کر رہا ہو, آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں, قریبی ہیں, تو کافر ہیں, ان پر بھی کیا ہے آدمی مال خرچ کر سکتا ہے. ایسے بہت سارے بھائی ہمارے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. انڈیا, پاکستان اور اپنے بر صغیر میں تو یہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں. جب تک لوگ نہیں جانتے ہیں تو معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ شرک ہے, لیکن جب اللہ توفیق دے دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو شرک کی دنیا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان پہ خرچ کیا جائے کہ نہ خرچ کیا جائے. لوگ ایسے ہیں, نہیں, اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان پر خرچ کیا جائے, اس کی اجازت بہرحال موجود ہے. تو لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اتنی پیاری آیت ہے, اتنی پیاری بات کہ اللہ رب العالمین جو خالق سب سے بہترین مخلوق سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور تم جو بھی خیر خرچ کرو گے, وما تنفقوا من خیر, تم جو بھی خیر, تھوڑا مال, زیادہ مال, تھوڑی چیزیں, زیادہ چیزیں, جو بھی خرچ کرو گے, خیر نکرا, تھوڑی ہو زیادہ, جو بھی خرچ کرو گے, فلانفسکم, تو یہ تمہارے ہی لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارا مال اسٹور ہو رہا ہے, یعنی اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر بخیلی کرتا ہے. جو خرچ نہیں کرتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے, اور جو خرچ کرتا ہے وہ خود کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, مستغنی اور بے نیاز ہے, غنی ہے وہ.
ہماری اس طرح کی کوئی چیز اللہ رب العالمین تک پہنچنے والی نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا اپنا فائدہ. اسی لیے قرآن نے کتنا واضح انداز میں کہا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہوگا. تو تمہارے کیا ہے؟ اپنے لیے ہوگا. چاہے وہ مسلمانوں پہ خرچ کرو، کافروں پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا نفع تو لوٹ کر کے تمہارے ہی پاس کیا ہے؟ آنے والا ہے. لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں کب ملے گا؟ جب یہ اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین کا چہرہ طلب کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں ملے گا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے ہو تم لوگ، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کے چہرے کو طلب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے چہرے کو طلب کرتے. اردو میں عام طور سے ترجمہ دیا ہوا ہے کہ مگر یہ کہ تم اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے. وجہ کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی. الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، اہل سنت والجماعہ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جتنی بھی صفات بیان کی ہیں ان صفات پر من وعن ویسے ہی ایمان لایا جائے گا، اس میں کوئی تحریف تبدیل نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کے چہرے کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے چہرے کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے تمہارے رب کے چہرے کے جو اکرام اور جلال والا ہے. تو اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے جو مخلوق کے چہرے کے مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کی اپنی شان کے اعتبار سے ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا ادھر ادھر کا معنی کیا ہے بیان کریں. اور ایک مومن آدمی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت ہے اور پلس ہے. اور صہیب ابن سنان الرومی کی روایت صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہے. اور دوسری ابو موسیٰ الاشعری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم سورج کو دیکھنے میں، چاند کو دیکھنے میں اگر بادل وغیرہ نہ ہو کوئی تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، کہا تم ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو بالکل واضح اللہ. اور ابو سعید الخدری کی روایت میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الم تمیز وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، یعنی اب کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ پردے کو، حجاب کو ہٹا دے گا اور اہل جنت اللہ رب العالمین کو بالکل عیا اور واضح انداز میں کیا ہے دیکھیں گے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے تھے ان میں ایک دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں تیرے چہرے کی کو دیکھنے کی جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، اس کا میں تجھ سے
سوال کرتا ہوں۔ تو اہل سنہ والجماعت کے یہاں یہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں جتنے بھی اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کا وہی معنی، حقیقی معنی، جیسے آپ جب وجہ کہتے ہیں، فیس کہتے ہیں تو آپ کو کیا ہے، فیس سے فیس آپ مراد لیتے ہیں، ہینڈ کہتے ہیں تو ہاتھ مراد لیتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے متعلق وجہ کا لفظ ہے، ید کا لفظ ہے، رجل کا لفظ ہے، اصابع انگلیوں کا لفظ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، اس کو من وعن ویسے ہی تسلیم کیا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن چیزوں کا ذکر ہے صرف انہی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا، جن کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، تجری بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، کہ نوح کی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی۔ فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، رائٹ۔ اور ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس کو پلٹتا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طریقے سے اللہ کے وجہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے رجل کا ذکر ہے حدیث کے اندر، اللہ کے ساق پڈلی کا ذکر ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر من وعن ویسے ہی ایمان لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے کلام کا ذکر ہے، بات کرنے کا، زبان کا ذکر نہیں ہے تو زبان اپنی طرف سے ہم ثابت نہیں کریں گے، ہونٹ کا ذکر نہیں، اپنی طرف سے ثابت نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے قاعدے میں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ایک مومن آدمی کے لیے سب سے نعمت والی چیز یہی جو اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار، انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے، جس قدر محبت کرتا ہے، اس سے ملنے کے لیے اسی قدر وہ بے چین رہتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت ہے تو یقینی طور پر اللہ سے ملنے کے لیے تمام وسائل کو، محنت کو آدمی کیا ہے، استعمال کرے گا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا۔ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اسی کا ساتھ وہ چاہتا ہے، اسی کو دیکھنا وہ چاہتا ہے، اور وہی سب سے بڑی نعمت اسے نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خدام رسول میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابہ میں سے، ان کے خدمت کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ مانگو کیا تم کو چاہیے۔ تو اب دیکھیے کیا آدمی کہاں توجہ ہوتی ہے وہ مانگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت چاہیے، مجھے فردوس اعلیٰ چاہیے، بلکہ محبت یہ ہے کہ کہا اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہے، بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اگر آدمی واقعی اللہ رب العالمین سے حقیقی محبت کرتا ہے تو پھر اس سے ملنے کے لیے کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انسان کو بے چین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے جب اللہ حساب اور کتاب لے گا تو کافر لوگوں کو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر آدمی کو روک دیا جائے گا، وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا یہ نعمت ہے اور یہ نعمت کافروں کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو ما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ خیر اور بھلائی میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی صرف اللہ رب العالمین ہی کے خاطر۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی آپ کو دیکھ کر کے بس میں نے کر دیا، آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا میں نے یہ کر دیا۔ عام طور سے انسان اس کو اپنی زبان میں بھی کیا ہے، اس طریقے سے استعمال کرتا بھی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے، اور تم جو کچھ بھی خیر اور بھلائی خرچ کرو گے یوفى الیکم،
پورا کا پورا تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے خیر میں سے، بھلائی میں سے، یوفا الیکم، مکمل اس کا تمہیں کیا ہے، بدلہ دیا جائے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها. اللہ نے کہا رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے خیر کیا ہوگا، اتینا بها، قیامت کی تو اس کو لے کے آ جائیں گے. ذرے برابر بھی نیکی ہوگی وہ آپ کے سامنے کیا ہے، موجود ہوگی. یہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا بڑھا چڑھا کر کے بدلہ اسے دیا جائے گا. وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم. دیکھیے وعدہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. جو کچھ بھی تھوڑا زیادہ جو بھی کچھ خرچ کرو گے اس مکمل بدلہ تمہیں کیا ہے، دیا جائے گا. اسی لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب ہمارے سامنے ہوگا قیامت کے دن. آج ہمیں دنیا میں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، بہت ساری برائیاں یاد نہیں، بہت ساری اچھائیاں یاد نہیں، لیکن قیامت کے دن ایک ایک نیکی اور ایک ایک برائی ہمارے اپنے سامنے ہوگی. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. جب مجرمین کو، گنہگاروں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو کہیں گے وقالوا ما لهذا الكتاب، کیا ہے اس کتاب کا معاملہ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس نے نوٹ کر رکھا ہے. اگر میں نے کسی کو آنکھ بھی مارا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا، اگر کسی کو میں نے ہلکی سی تکلیف بھی پہنچائی وہ بھی اس میں لکھا ہوا، کسی کو گالی گلوچ دیا وہ بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز سب لکھی ہوئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب وہاں قیامت کے دن کیا ہے، اپنے سامنے پائیں گے، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور تم جو بھی خرچ، یہی اللہ تعالیٰ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے ہم یہ نہ ڈریں کہ ہم نے دیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہو سکا ہے، کوئی دیکھا ہی نہیں، کوئی فوٹو ہی نہیں بنی، کوئی ویڈیو ہی نہیں بنی، کوئی آیا ہی نہیں کہیں پر، نہیں، اس کی فکر آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو کیا ہے، دیا جائے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تھوڑا بھی جو خیر تم نے کیا ہوگا اس کا مکمل بدلہ کیا ہے، تمہیں دیا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے صرف خرچ کرنے کی بات کی ہے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے خیر میں سے، جو بھی خیر خرچ کرو وہ تمہارے اپنے لیے، تھوڑا مال ہو زیادہ مال ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ رب العالمین کی کے چہرے کے لیے. اور یا تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے وما تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجه اللہ، مگر اللہ کے چہرے کے لیے. وما تنفقوا من خیر، پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ خیر خرچ کرتے ہو، جو بھی مال خرچ کرتے ہو، یوفى الیکم، وہ تمہیں تمہاری طرف مکمل اس کا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر صرف خرچ کرنا کیا ہے، صرف خرچ کرنے پر ابھارا گیا. اب آگے کی جو آیت ہے وہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے. خرچ کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مناسب لوگ کون ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ بار بار خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ مناسب لوگ کون ہیں جن پہ خرچ کیا جائے؟ تو آگے کی آیت میں، آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بتایا ہے، خرچ کرنے کن لوگوں پر خرچ کیا جائے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور 6 صفات اللہ نے ان کی ذکر کی ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر کیا ہے، خرچ کیا جانا چاہیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. گویا کہ سوال ہو رہا ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کریں؟
تو جواب دیا جا رہا ہے کہ للفقراء، فقیروں پر خرچ کریں. کن پر؟ فقیروں پر خرچ کریں. یعنی ایسے لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کی بیسکلی اور بنیادی چیزیں بھی کیا ہے؟ موجود نہ ہو. امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ مہاجری قریش بالمدینہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے مہاجر تھے، یہ فقیر اور مسکین لوگ تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. تو یہ لوگ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ مراد ہے. یہ لوگ اس آیت کے اندر مراد ہے. تو سب سے پہلے کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ للفقراء، فقیروں کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں ذکر کیا ہے کہ ان کی غربت کی وجہ کیا، ان کی فقیری کی وجہ کیا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان مہاجرین فقراء کے لیے جن کو ان کے دیار سے، ان کے شہر سے نکال دیا گیا اور ان کے مال سے انہیں بے دخل کر دیا گیا. خاص طور سے یہ فقراء اس آیت کے اندر مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام قیامت تک آنے والے لوگ. تو پہلی چیز کیا؟ کن لوگوں پر خرچ کیا جائے؟ فقیروں پر خرچ کیا جائے. دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو روک دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی علم کی خاطر یا اسی طریقے سے جہاد کی خاطر، جو بالکل مشغول ہو گئے ہیں جہاد میں اور طلب علم کے لیے، اب انہیں موقع نہیں ہے کہ وہ تکسب کرے، کمائے. تو ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اب ان کے پاس ذریعہ آمدنی کچھ بھی نہیں ہے، کمانے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے. اللہ کی خاطر ان کے مال اور گھر وغیرہ سب چھین لیے گئے ہیں، لے لیے گئے ہیں. لیکن اس میں سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ شامل ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو اصحاب صفہ تھے، جو تقریباً 400 کی تعداد ان کی تھی. ہمیشہ 400 نہیں، تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی، لیکن ٹوٹل وہ 400 سے زائد تھے. یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ فقیر تھے، اور ان کا مشغلہ کیا تھا کہ ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا مسجد نبوی کے ساتھ، جس میں یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم سیکھتے تھے. کہیں پر کسی عالم کو کی ضرورت ہوتی، مبلغ کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھاتے ان کو بھیج دیتے. جہاد کے لیے ہمہ وقت یہ تیار رہتے تھے. تو گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے لیے کیا ہے؟ روک رکھا تھا. تو ان کا مشغلہ کیا تھا کہ یہ جہاد کے لیے تیار ہے، علم دین پھیلانے کے لیے تیار ہے، علم دین سیکھنے کے لیے تیار ہے. یعنی یہ کئی چیزوں سے ہٹ کر کے مکمل اسی کام کے لیے متعین ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے سماج میں ایسے لوگوں کی یقینی طور پہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ہر آدمی 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا تو پھر دین کی جو ضرورت ہے، جو خوراک ہے، وہ ہر کسی کو صحیح انداز میں نہیں مل پائے گی. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہونے ہی چاہیے جن کا مشغلہ، جن کا کام، جن کی کوشش سب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اور یہ سارا کا سارا کام ہونا چاہیے. اگر نہ سارے لوگ اگر کاروبار میں لگ گئے تو یہ حصہ بہرحال کیا ہے؟ کمزور پڑ جائے گا. حصہ کیا ہے؟ کمزور پڑ جائے گا. جیسے اس زمانے میں، جیسے کیا ہے اس زمانے میں کہ جس بھی علاقے کے اندر آپ رہتے ہو وہاں آپ کی ساری پیاس بجھ رہی ہوگی سوائے علمی پیاس کے. جس بھی علاقے اندر رہے ہوں، کہیں بھی رہتے ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر رہتے ہو، آپ کو ساری سہولیات مل رہی ہوں گی. کیا نہیں مل رہا ہے؟ جو ٹھوس اور مضبوط علم جو آپ کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے افراد آپ کی بستی میں نہیں ہوتے. پوری بستی کی بستی علماء اور طلاب کے وجود سے خالی ہوتی. بڑی بڑی بستیاں جہاں پر ہزاروں لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی ڈھنگ کا عالم، کوئی طالب علم موجود نہیں ہوتا. تو ساری خوراک مل نہیں ہوتی ہے، لیکن علم اور تقویٰ کی خوراک سے وہ کیا ہے؟ محروم ہوتے ہیں. جیسے ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی ہر اعتبار سے مالدار ہے، لیکن کس معاملے میں غریب ہے، فقیر ہے، کلاش ہے؟ علم کے دین اور تدین کے معاملے میں کیا ہے؟ وہ بالکل کلاش. بنیادی چیزیں بھی اس کو نہیں معلوم.
توحید و شرک کا بھی اسے علم نہیں. اس طرح سے آدمی کیا مفلس اور قلاش ہے علم کے معاملے میں. چند صورتیں اسے نہیں معلوم, قرآن دیکھ کر کے اسے پڑھنا نہیں آتا, چند صورتوں کو وہ تفسیر اور معنی سے بیان نہیں کر سکتا, کچھ احادیث کا بھی اسے علم نہیں, سیرت کے بارے میں اسے کوئی جانکاری نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے باقی تمام جگہوں پر اس کی جو مجموعی طور پر اس کی جو جنرل نالج ہوگی وہ کیا ہوگی, بہت بہتر اور درست ہوگی. تو عام طور سے یہ جو لوگ تھے الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں, اس میں بہت سارے مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے مکمل طور سے اور طلب علم کے لیے یا علم کو پھیلانے کے لیے مکمل اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے, یہ لوگ اس کے اندر مراد ہیں. تو الفقراء فقیروں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہاد کے لیے اور طلب علم کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے روک لیا ہے. لا يستطيعون ضربا في الارض, جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ضربا في الارض قرآن میں کئی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے, آپ زمین میں مارنا اس کو کہتے ہیں. ضرب کے معنی مار کے, فی الارض زمین میں, زمین میں مارنا یہ استعارہ ہے, اس کا مطلب سفر کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, سفر کرنا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم سفر کرو. اذا ضربتم فی الارض, جب زمین میں مارو یعنی سفر کرو. یہ قاعدہ یاد رکھیے, ضربن فی الارض کے معنی کیا ہوتے ہیں, سفر کرنا, کیونکہ آپ زمین کو طے کرتے ہیں. تو لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی علم کی وجہ سے, جہاد کی وجہ سے وہ سفر کے لیے روانہ نہیں ہوتے ہیں تاکہ جا کر کے تکسب کرے, مال و دولت حاصل کرے, روزی حاصل کرنے, ایسا وہ کیا ہے نہیں کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ کبھی کبھار اور بھی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کہیں جانا ہو تو دشمن کا خوف ہو وغیرہ وغیرہ, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن عام طور سے یہ چیزیں کیا ہے اس میں شامل ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا, جو کما سکتے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا. یہ اس آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض انه لا يجوز ان نعطي من يستطيع التکسب, جو زمین میں کما نہیں سکتے, سفر نہیں کر سکتے, ان کو دیا جائے گا, اور جو کر سکتے ہیں ان کو دینا جائز اور درست نہیں ہے. والتکسب فإنهم لا يعطون, ولهذا لما جاء رجلان الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقہ طلب کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وغیرہ بدل گیا اور کہا ان شئتما اعطیتکما ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب, تم اگر چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. دو ہٹے کٹے آئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ مانگنے کے لیے, تو آپ نے کہا تم کہو تو میں دے دیتا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ مالدار لوگوں کا اور جو کما سکتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے. کہ جتنے لوگ ہٹے کٹے لوگوں کو دیتے ہیں نا, وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتے. میں بار بار اس کو کہتا رہتا ہوں, ہٹے کٹے لوگوں کو دینے والا کوئی خیر کا کام نہیں کرتا ہے, اس کو دیا جاتا ہے جو کما نہ سکے. جیسے ایک آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن کمانے کا ہنر, ہمت ہے, طاقت ہے, جود ہے, لیکن نہیں کماتا, بیٹھتا ہے, اس نے مشغلہ ہی بنا رکھا مانگنا, سوال کرنا لوگوں سے, ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا. اس آیت سے اس کا بھی کیا ہے معلوم ہوتا ہے. ابو داؤد اور نسائی, مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ يَسْتَطِيعُ الضَّرْبَ فِي الْأَرْضِ وَالتِّجَارَةَ وَالتَّكَسُّبَ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى. امام البانی, امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سفر کر سکتا ہو, مال کما سکتا ہو, تجارت کر سکتا ہو, اسے نہیں دیا جائے گا. فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى, اسے کیا ہے نہیں دیا جائے. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا بِمَالِهِ, اگرچہ وہ مالی اعتبار سے فقیر ہے, لَكِنَّهُ لَيْسَ فَقِيرًا بِعَمَلِهِ, لیکن کام کرنے کے اعتبار سے وہ فقیر نہیں, کام کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, حلال روزی کیا ہے حاصل کر سکتا ہے. تو پہلی پہچان کیا ہے ان کی, للفقراء, وہ فقیر.
زمین میں ان کو اللہ کے راستے میں ان کو روک دیا گیا ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ تین چیز، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ چوتھی خوبی ان کی کہ نادان آدمی، ناواقف آدمی، یحسبهم الجاہل، نادان ناواقف آدمی خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے ان کو، ان کے بارے میں نادان آدمی کا، ناواقف آدمی کا، انجان آدمی کا خیال کیا ہوتا ہے؟ اغنیاء، ایماندار۔ انجان آدمی، انجان شخص ان غریب لوگوں کو دیکھ کر کے کیا گمان کرتا ہے کہ یہ مالدار؟ کیوں؟ من التعفف، کیونکہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، کتنی بھی پریشان رہتے ہیں تو ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آتا ہے بھائی، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، آپ کے ساتھ آتے جاتے سب کچھ کرتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن سوال نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو مالدار ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ تعریفهم بسیماہم، آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں کے آثار سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پیلے ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے، یہ سب معنی نہیں۔ من التخشع جو معنی بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ذہین اور فطین لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، عقل مند لوگ ہوں گے، وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جان لیں گے کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ ورنہ ان کی صورتحال کیا ہے کہ وہ ایسے رہتے ہیں، ایسے انداز میں رہتے ہیں کہ انجان آدمی ان کو کیا سمجھتا ہے کہ ایماندار ہے، لیکن پہچاننا کیسے ہوگا؟ تعریفون بسیماہم، تم ان کے چہروں کے نشانیوں سے ان کو کیا ہے؟ پہچان لوگے۔ جیسے بمشہور واقعہ ہے صحیح بخاری اور صحیح بخاری میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسے پیٹ کو زمین پہ لگا لیتے تھے، اتنی زیادہ بھوک کی شدت ہو جاتی تھی، اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس قدر بھوک کی شدت ہو جاتی تھی اس طرح کی کسی طریقے سے اپنے آپ کو کیا ہے آرام دے دیا جائے، پیٹ پر کوئی بوجھ پڑے اس طریقے سے، جیسے پتھر باندھ دیا جاتا ہے نا، تاکہ اس تکلیف کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ اور کہتے ہیں وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر کے یہ سب بھی کام نہیں آیا تو میں اس راستے پہ بیٹھ گیا جس راستے سے لوگ نکلتے ہیں، گزرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ کیا معاملہ ہے۔ آج آدمی ہر صورت میں سوال کر بیٹھتا ہے، مالدار آدمی تو اور سوال کرتا ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، گھر ہے، لیکن مانگتا رہتا ہے۔ ایک مکان ہے، دوسرا مکان خریدنا اس کے لیے سوال کرتا رہتا ہے، تو جانتا نہیں کہ سوال کرنا کتنا خطرناک جرم۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، فمر ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فسألته عن آیۃ من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی، میں نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا، اس لیے سوال نہیں کیا کہ وہ مجھے جواب دے دیں، اس لیے تاکہ وہ مجھے کچھ کھلائے، بات کرنے کے انداز سے کسی چیز سے وہ جان لے، مجھے سوال نہ کرنا پڑے کہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں۔ جواب دیے، فمرہ ولم یفعل، جواب دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، کچھ دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو گزر ہوا، ان سے بھی وہی سوال، وہ گزر گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ گزرے، فتبسم حین رآنی، آپ نے جب مجھ کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، اور اللہ کے نبی نے مجھ کو دیکھتے ہی جان لیا کہ میرے چہرے پر جو آثار ہیں، میرے نفس میں جو چاہت ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو کیا ہے اللہ کے نبی نے بھانپ لیا۔ ثم قال یا ابا ہند قلت لبیک یا رسول اللہ، قال الحق ومضى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور چلے۔ پھر گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں کیا ملا؟ فوجد لبنا فی قدح، ایک گلاس میں، برتن میں دودھ کا پیالہ حاضر تھا۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا لاؤ، اور انہوں نے راستے میں کہا بھی ایک پیالہ دودھ کا، اتنے دنوں سے بھوکا میں ہوں، یہ میرے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال سارے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ سارے لوگوں نے کیا ہے شکم سیر ہو کر کے پیا۔ یہاں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کیا ہے آپ لیا۔ تو ہر انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے، وہ جو عقل مند ہے، سوجھ بوجھ والے ہیں، سینسیبل ہیں، باشعور ہیں، وہی جان پاتے ہیں کہ کون آدمی کیا ہے ضرورت مند ہے، جو سوال نہیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے، کیسے جانیں گے اس کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب آدمی اس طرح کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے یہ سمجھ بھی عطا فرماتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں لپٹ کر کے، وہ لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر لپٹے ہوئے ایسے سوال کر لیتے ہیں، لپٹے ہوئے جیسے ابھی آتے ہیں نا، بالکل وہ اگر راستے میں کہیں پکڑ لیے نا آپ کو تو اب کیا کہا جائے، بڑی آسانی سے آپ کو چھوڑتے نہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے، کیا اس کو کہتے ہیں الحاف، یہی لپٹ کر کے مانگنا کسی بھی طریقے سے، نہیں تو کھانا ہی کھلا دیجیے، نہیں تو یہی کر دیجیے، کچھ نہ کچھ کیا وہ آپ سے لے کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لپٹ کر کے مانگنا۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر لپٹے ہوئے سوال کرتے ہیں، مطلق سوال کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ آگے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مانگتے ہی نہیں۔ اسی لیے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے، سوال سے بچنے کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں مالدار، اس لیے وہ مطلقاً کسی سے کوئی سوال کرتے ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں کسی سے۔ اب جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے توفیق دے رکھی ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ جاتے ہیں اور ان کی کیا ہے وہ مدد کر کے اپنے آپ کو نیکیوں سے مالا مال کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس المسکین الذی ترده التمر والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجورے کے لیے دوڑتا پھرتا رہے اور نہ ایک دو لقمے کے لیے دوڑتا پھرتا، انما المسکین الذی یتعفف، مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی سے مانگتا نہیں، بچتا ہے سوال کرنے سے۔ یعنی ایسا آدمی مسکین ہوتا ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس تک کیا ہے پہنچے، کیونکہ وہ غیرت والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، خودداری والا ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورتیں اسے پریشان کیے ہوئے ہوتی، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں اندازہ لگا کر اس کی عزت کے اعتبار سے، تاکہ اس کی خودداری پر اثر نہ، اس کی مدد کرنی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، لا یسألون الناس الحافا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس آیت میں جو سوال کی نفی کی گئی ہے دو جگہ پر، کہ اولاً سوال نہ کرنے کی وجہ سے انجان لوگ، نادان لوگ، ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں، دوسرے یہ کہا گیا کہ وہ کسی سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے۔ اصل میں سوال کرنا شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر سوال کرنا بڑا جرم ہے، بغیر ضرورت کے اس دین کے اندر سوال کرنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور فقیر ہمارے پاس صرف وہ نہیں ہوتے جو مانگتے ہیں، ہمارے پاس سوال کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اونچے اونچے بنگلے میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں سے چلتے ہیں، وہ بھی کیا ہے سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا سوال اسٹینڈرڈ طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو سوال سمجھتے نہیں، مانگنا اس کو کیا ہے سمجھتے نہیں۔ جیسے ایک مکان میں رہ رہے ہیں، دوسری زمین بک رہی ہے، تھوڑی اچھی قیمت پہ مل رہی ہے تو کسی سے سوال کر کے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو مانگنا نہیں سمجھتے۔ اور اس طرح کے افراد ہمارے درمیان بڑی تعداد میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود، اور اس کو کبھی ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سوال کرنا، یہ مانگنا۔ کبھی کبھی انسان کے اپنے پاس موجود ہوتا ہے، زیورات موجود ہوتے ہیں، اور بھی رہنے سے زیادہ جگہ موجود ہوتی ہیں، آدمی اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ ایسا نہ کر کے کیا کرتا ہے، وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ کیا اس کا جرم اور گناہ ہے، تھوڑا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے سوال کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس نے من سأل وله ما یغنیہ،
جس نے کسی سے کوئی چیز مانگی حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جائے. اور دوسری روایت میں کہ من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، جو آدمی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو مانگ رہا ہے، اس کو زیادہ کر رہا ہے. قالوا یا رسول اللہ وما یغنیہ، اے اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو اس کے لیے کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قدر ما یغدیہ او یغشیہ، اگر اس کے پاس اتنا کھانا ہو جو اس کے دوپہر کے لیے یا شام کے لیے ہو، اس کے بعد اگر وہ سوال کر رہا ہو ایک ٹائم کا کھانا یا دوپہر کا یا شام کا کھانا ہے، اس کے بعد اگر وہ سوال کر رہا ہے لوگوں سے مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ وہ جہنم کو مانگ رہا ہے. یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی وغیرہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے. یہ بھی لوگ ہیں دوسروں کا مال لے کر کے اپنا بڑھاتے ہیں. یہ جتنے نظر آتے ہیں نا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو تجارت کرنے والے، ضرورت والے نہیں، تجارت کرنے والے، مال سے اور زیادہ کرنے والے. من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ انگارہ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ وہ انگارے، آپ کا انگارہ مانگ رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ تھوڑا مانگے یا زیادہ، یعنی وہ انگارہ تھوڑا لے یا زیادہ لے، لیکن وہ جو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ انگارہ مانگ رہا ہے. اور مسند احمد میں روایت من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الجمر، جو آدمی بغیر ضرورت کے، بغیر فقر کے سوال کرتا ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ انگارے کو کھا رہا. وہ کیا کھا رہا ہے؟ انگارے کو کھا رہا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی بغیر ضرورت کے اگر سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یزال الرجل یسأل الناس، برابر آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، حتی یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، قیامت کی دن آئے گا اس کے چہرے پر گوشت ہوگا ہی نہیں. مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، قیامت کی دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ سوال کرنا اور مانگنا بغیر ضرورت کے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، مجبوری، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ آدمی تعفف کرے، مانگنے سے پرہیز کرے اللہ کی مجبور ہو جائے تو ایک الگ سی چیز ہے. لیکن یوں کہ آدمی کمالیات کو بڑھانے کے لیے، اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے، لیول کو مینٹین کرنے کے لیے، لگژریل لائف کے لیے، اس طریقے سے جو سوالات کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کو کیا ہے؟ مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ حدیث میں جائیں گے تو کثرت سے اس سلسلے میں آپ کو کیا ہے؟ حدیث مل جائے گی. اللہ کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی سے مانگے، جیسے بادشاہ سے مانگے، ہاں تو اس میں بڑا مسئلہ نہیں، یا کسی ایسے شخص سے مانگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اگر اس سے مانگوں گا تو اس کو خوشی ملے گی، تو اس کی بھی اجازت موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر دوست ہے، کوئی ساتھی ہے، رشتے دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں سے کہوں گا کہ بھائی 100 ریال دو تو سامنے والا خوش ہوگا، اس کو ضرورت نہیں، لیکن اس طریقے سے اس کو خوشی پہنچانے کے لیے اگر مانگ رہا ہے تو اس کی اجازت کیا ہے؟ موجود ہے. اس کی اجازت کیا ہے؟ موجود ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس پر اچھی گفتگو کی ہے. اسی طریقے سے اور بن مالک الاشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ یہ، کہتے ہیں کہ جب لوگ ایمان لاتے تھے تو بیعت کرنی ہوتی تھی نا، بیعت کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کر کے، تو آپ کہتے تھے کہ کیا بیعت کراتے تھے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس بات کا اقرار کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اطاعت و فرما برداری کرو گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد بالکل سلو طریقے سے اسرا کلمۃ خفیفۃ، جیسے یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں آپ، ہاں اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، یہ بلند آواز سے لوگ سن گئے. اس کے بعد دھیرے سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسألوا الناس شیئا، یہ بھی اقرار کرو کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. لیکن یہ لوگ نہیں سن پاتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے؟
آپ سنوں سے بالکل پوشیدہ انداز میں پوچھتے تھے کہ کہتے تھے کہ لا تسألوا الناس شیئا، ہم لوگوں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، اس پہ آپ بیعت کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور بن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ فلقد رأیت بعض اولئک النفر، میں ان لوگوں کو دیکھا جن سے اللہ کے نبی نے یہ بیعت لے رکھی تھی کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے. کیا دیکھا؟ یسقط صوت احدهم فما يسأل احدا يناوله اياه، میں نے دیکھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے جو اونٹ وغیرہ کو بھگانے کے کیا بولتے ہیں، صوت ہوتا ہے نا، اس کو اگر وہ گر جاتا تھا تو کسی سے کہتے نہیں بھائی اٹھا دو. یہ بھی سوال کرنا ہے، یہ بھی اتنی بھی خدمت نہیں لینی چاہیے اگر آدمی کر سکتا ہے تو اللہ کے مجبور. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ لا تسألون الناس لا تسألوا الناس شیئا، لوگوں سے کوئی چیز نہیں طلب کرو، کچھ بھی نہیں مانگو. میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اگر ان کے ہاتھوں سے وہ سوٹا بھی گر جاتا تھا، سوٹ بھی گر جاتا تھا، تو یہ بھی نہیں کہتے تھے لوگوں سے کہ اٹھا کر کے دے دو. اس لیے آدمی کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور جب کوئی شخص بچتا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس سے بچاتا ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے، اس سے بچاتا ہے. اس موضوع پر بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات، اگر سب کو ذکر کیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا. کن لوگوں کو مانگنے کی اجازت ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 طرح کے لوگ سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. ایک آدمی مالدار ہے، مالدار تھا لیکن کوئی آسمانی آفت آ گئی، کچھ آ گیا، پورا مال تباہ و برباد ہو گیا اور غریب اور خلاص ہو گیا، دکان چلی گئی، گھر چلا گیا. اس طریقے سے ایسا آدمی کیا ہے، سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز اور درست ہے. دوسرا شخص وہ جو کوئی ذمہ داری اٹھا لے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو مار رہا تھا یا اس کو ستا رہا ہے، کس بنیاد پر کہ اس نے قرض لیا ادا نہیں کر پا رہا. اب یہ دیکھتا کہ آدمی ضرورت مند ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا، میں کہیں سے بھی لے کر کے ادا کروں گا. اب وہ شخص جس نے ضمانت لی ہے اب لوگوں سے آ کے کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں کا اس طریقے سے، تو وہ بھی کیا ہے، اس سوال کر سکتا اگر اس کے پاس مکمل پیسے دینے کے لیے نہیں ہے. اور تیسرا شخص جس کو اجازت ہے وہ یہ کہ ایک آدمی بھوکا اور پیاسا اور اتنا بھوکا پیاسا ہو کہ اس کے علاقے کے 3 لوگ گواہی بھی دے دیں کہ یقیناً یہ آدمی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، تو ایسے آدمی کو دیا جائے گا. اور ایسا آدمی کیا ہے، سوال کر سکتا ہے. الا کہ کسی آدمی کے بارے میں ظاہر ہو، معلوم ہو، تب گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی ان نون پرسن کو دینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ 3 لوگ کیا ہے اس کے حق میں گواہی دیں، یہاں یہ آدمی کیا ہے، ضرورت مند ہے اس کے علاقے کے، تب جا کر کے اس کو دیا جائے گا. صحیح مسلم میں 1044 کی روایت ہے. آپ سوچیں گے یہ کیا ہے، یہی دین. ہمارے دین کے اندر یہ چیز بڑی بنیادی طور پہ ذکر کی گئی. یہ ہمارا دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ لونے لگنے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. ہمارا دین وہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ اگر تم درخت لگا رہے ہو، فصیلہ جو لگاتے چھوٹا درخت نا، وہ لگا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہو اور قیامت کے آنے کی خبر تمہیں مل جائے اور تمہیں یہ لگتا ہو کہ اس کو لگا لو تو اس کے بعد قیامت آئے گی، تو کہا گیا اس کو لگا لو. قیامت کا ذکر سننے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہے، اس کو اتنا آخری دم تک کام کرنے کی، محنت کرنے کی، تگودو کرنے کی، حلال روزی حاصل کرنے کی کیا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، تاکہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے سوال نہ کرے. ہمارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو گئے، باپ بیٹھ گئے، بس ہو گیا. نہیں، جب تک آپ محنت کر سکتے ہیں نا آپ کو کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، جو بیٹے سے مانگ کے کھائے، جو بیٹی سے لے کر کھائے، جو سسرال والوں سے کھائے. کہاں سے سب سے بہترین کمائی کیا، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم محنت کر کے. داؤد علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر اور بادشاہت بھی دی گئی کہ ان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدی، محنت کر کے کھاتے تھے، لوہے کا کاروبار کرتے تھے، انبیاء کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے. تو آدمی
اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنے لیے انتظام کرتا رہیے، بہتر چیز ہے پھر۔ تو لا یسألون الناس الحافہ، اور لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی خیر مانی یہاں مراد مال ہے، اس سے اکثر جگہ خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ اکثر جگہ قرآن میں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اکثر جگہ قرآن میں خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے، اللہ کی کانٹیکس یہ کلیئر کرے کہ ہاں خیر سے مراد کوئی اور چیز ہے، لیکن اکثر جگہوں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ یہاں بھی جہاں جہاں خیر آ رہا ہے اس سے مراد کیا؟ اصل مال ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، یعنی جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو، مال میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اسے جاننے والا ہے، یعنی اللہ اسے جان رہا ہے، اسے کاؤنٹ کر رہا ہے، اس کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ تمہیں دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت جو 14 آیات تھی جو صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تھی نا، جو شروع ہوئی تھی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے، تو ٹوٹل 14 آیت، 13 مکمل ہوئی، 14ویں آیت یہ ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، بے شک جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر، دونوں جگہ غور کیجیے گا۔ رات میں پہلے رات کا ذکر ہے، پھر پہلے سر کا ذکر ہے مخفی انداز میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے میں اصل کیا ہے؟ ہڈن رکھنا اور مخفی رکھنا۔ تیسرے کا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، مخفی انداز میں اور علانیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ خلاص، دنیا سے کچھ مت چاہیے، اگر دنیا والوں سے چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ملے گا۔ کسی کو کچھ دیا ہے تو ان کے پاس سے آنے کی کوئی امید کسی بھی طرح کی نہ رکھیے، اگر لوگوں سے امید رکھیں گے تو پھر اللہ کے پاس نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری بات بیان کر دی ہے کہ یہ سب ذکر ہوا ہے کہ لوگوں پہ خرچ کرنا، اور رات و دن چھپے طور پہ اعلانیہ طور پہ ہر طریقے سے کیا ہے؟ خرچ کرتے رہو رات و دن۔ ایسا نہیں کہ بھائی ابھی فلانے دن تو دیا تھا میں نے، نہیں، رات و دن آدمی کیا ہے؟ خرچ کرتا رہے، مخفی اور اعلانیہ طور پہ آدمی کیا ہے؟ خرچ کرتا رہے۔ تو اس کا فائدہ ہے، ایک بڑا فائدہ آپ کو ذکر کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا کہا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اطمینان اور سکون اس کو ملتا ہے، اور ہم اور غم ختم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم اور غم، یعنی ایک چیز جو گزر گئی اس پہ آپ ٹینشن لیتے ہیں، جو مستقبل میں ہے اس کے لیے آپ ٹینشن لیتے ہیں، تو ایک ہم ایک غم، دونوں چیزوں سے کیا ہے؟ آپ کو نجات ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ مجرب نسخہ ہے۔ کون سا نسخہ؟ یہ مجرب نسخہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دل کو اس کے سکون اور قرار ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹینشن اور پریشانی کیا ہے؟ اس کی دور ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قساوت قلب کے لیے کہ ان کا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اطعم المسکین وامسح راس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس سے کیا ہے؟ تمہارے دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہرحال
تو اس طریقے سے یہ پورا انفاق فی سبیل اللہ کا جو چیپٹر تھا کئی ہفتوں سے چل رہا تھا وہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. اور کتنی آیات ہیں؟ 14 آیات. اب اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ آیات الربا، سود والی آیت ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ آیت الدین ہے، قرض والی آیت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ قرض دے کر کے کیا لیتے ہیں؟ سود لیتے ہیں. بلکہ یہی تھا ہی، سود کی اصل یہی تھی پہلے کہ آدمی قرض لیتا تھا تو اس پہ دینے والا آدمی اس پہ سود لیتا تھا. اس لیے پہلے اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے سود کی، اس کے بعد قرض کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں جو آگے آنے آ رہی ہیں. وقت بھی کافی ہو گیا ہے. سیرت کے بیان میں مختصر درس ہی صحیح. آپ کے پاس گھوڑے پر بھی آیا مانگنے کے لیے جو یہ کیا ہے؟ ہاں حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. اکثر محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے دروازے پہ گھوڑے پہ چڑھ کے بھی آ گیا اور اللہ کے نام سے سوال کر لیا تو اس کو دو. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میرے ساری حدیث کوٹ کی یہ ذہن بھی نہیں آیا کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. تو میں انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں دیکھتا ہوں کہ کیا معنی ہے اس کا. جی چھ پھر سے ذکر کروں. 6 للفقراء، فقیروں کے لیے. الذين احصروا في الارض، الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. فقیر ہیں، اللہ کے راستے کے لیے روک دیے گئے ہیں، زمین میں وہ سفر نہیں کرتے ہیں علم اور جہاد وغیرہ کی وجہ سے، اور لوگ نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو کیا ہے؟ مالدار سمجھتے ہیں. آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے اور وہ لوگوں سے لپٹ کر کے سوال نہیں. یہ 6 دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہے جن پر خرچ کیا جانا چاہیے، جن کے اندر یہ صفات اور کوالٹی کیا ہے؟ پائی جائے. سب سے بہترین لوگ اگر آپ پوچھیں کہ کس پہ خرچ کرنا چاہیے تو جو جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہوں ان پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے. جن میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں ان پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ سب سے